بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ پہلا سوال ہے، آلودگی کیا ہوتی ہے؟ محترم ٹیچر، جیسا کہ میں پہلے بھی بعض اوقات ذکر کر چکا ہوں کہ جہاں کہیں آپ ضروری سمجھیں، آپ الفاظ یا اردو الفاظ یا اصطلاحات کے انگریزی مترادفات سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ آلودگی کے معنی بچے بتائیں گے، جیسے بھی بتائیں گے، لیکن آپ جب اس گفتگو میں شریک ہوں گے تو انہیں آلودگی کی تعریف تو اردو میں اپنی جگہ، مگر آپ بتا سکتے ہیں کہ بچوں، آپ نے لفظ انگریزی میں پولوشن سنا ہے، تو یہ آلودگی پولوشن ہوتی ہے۔ آلودگی کی کون کون سی اقسام ہیں؟ آپ اپنی طرف سے حسب ضرورت جواب بتائیں گے کہ آلودگی 3 قسم کی ہوتی ہے۔ زمینی آلودگی، یعنی جس کو انگریزی میں لینڈ پولوشن کہتے ہیں، فضائی آلودگی ایئر پولوشن، اور آبی آلودگی۔ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے معنی پانی ہے اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں واٹر پولوشن۔ فضائی آلودگی کیا ہے؟ ایئر پولوشن سے بھی سمجھ جائیں گے کہ فضا میں، یعنی زمین سے اوپر جو خلا تک کا جو علاقہ ہے، وہ جب آلودہ ہو جائے تو اسے فضائی آلودگی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ فضائی آلودگی صحت کی بڑی دشمن کیوں سمجھی جاتی ہے؟ آلودگی تو ظاہر ہے تمام جانداروں کے لیے، چاہے وہ زمینی ہو چاہے وہ آبی ہو، نقصانات تو اس کے ہیں، مگر نسبتاً فضائی آلودگی صحت کی زیادہ بڑی دشمن سمجھی جاتی ہے۔ بچے اس کا جواب دیں گے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، لیکن اس کا جو درست جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ فضا میں سانس لیتے ہیں اور سانس لینے میں ہوا کے ساتھ، آکسیجن کے ساتھ جو یہ کیمیائی مادے ہیں جو فضا میں معلق ہیں، وہ جب ہمارے اندر جاتے ہیں تو ہمارے پھیپھڑوں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور آخری سوال ہے کہ سموگ کیا ہے؟ ظاہر ہے فضائی آلودگی کے بڑے اسباب میں ایک سموگ ہے۔ تو سموگ جو لفظ ہے انگریزی میں اسموک کہتے ہیں، اور یہ بنا ہے 2 الفاظ کو ملا کر، انگریزی کے الفاظ کو، اور وہ ہیں اسموک اور فوگ، یعنی ایس اور ایم اسموک کا لیا اور او اور جی فوگ کا لیا، تو یہ بن گیا اسموک، اسموگ انگریزی میں، اور اردو میں اس کو اسموک کہتے ہیں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جائیں۔